جی غامدی صاحب، میرا سوال سورہ مدثر کی آیات 11 سے لے کر 30 تک ہے۔ اس میں آپ نے شان نزول کی جو روایت ہے اس کو اہمیت نہیں دی، جبکہ آپ نے دوسری جگہوں پر مثال کے طور پر واقعہ عفق کی جو روایت ہے اس کو مانا ہے، اور اسی کی بنیاد پہ آپ نے تشریح بھی کی ہے۔ لیکن یہاں مولانا اسلائی نے بھی اور آپ نے بھی ولید بن مغیرہ کے متعلق جیسا کہا جاتا ہے کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں، تو آپ نے اس کو ایسے نہیں لیا، تو اس کی کیا خاص وجہ ہے کوئی؟ دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں جی قرآن مجید میں۔ ایک یہ ہے کہ قرآن جب بات کو بیان کرتا ہے تو اس طریقے سے بیان کر دیتا ہے کہ جس میں ناگزیر طور پر کسی چیز کی جانب رجوع کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں پے در پے آپ دیکھیے کہ وہ تورات کے یا بائبل ہسٹری کے حوالے دیتا چلا جا رہا ہے، یاد کرو جب یہ ہوا، یاد کرو جب یہ ہوا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ وہ جس چیز کا حوالہ دے رہا ہے اس میں آپ تورات سے یا بائبل ہسٹری سے اصل واقعے کو بیان کریں۔ اسی طرح کا معاملہ واقعہ عفق کا ہے۔ وہاں بات اس طریقے سے بیان کی گئی ہے کہ اس کی تفصیلات کے بارے میں قرآن مجید نے نہیں کہا کہ یہ واقعہ کیا تھا، کس کے بارے میں تھا، کہاں تھا، لیکن اس کی تصویر جو کچھ روایتوں سے سامنے آتی ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب آپ دیکھ لیں اس کو جا کے۔ سورہ انفال میں بدر کے حالات بیان ہوئے ہیں، اسی طرح احد کی جنگ پر سورہ آل عمران میں تبصرہ کیا ہے۔ وہاں آپ کو تفصیلات کے لیے جانا پڑے گا، یہاں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک اس کے پس منظر میں کوئی شخص ہو یا کوئی واقعہ ہو، اس میں چونکہ خود تفسیر اپنی ذات میں کوئی ضرورت پیدا نہیں کر رہی، تو وہاں ہم ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ ہمارے ہاں اصول یہ ہے کہ قرآن مجید خود انگلی پکڑ کر کہے گا کہ فلاں کی تفصیلات بیان کرو تو کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ لیکن ایک عام قاری کے لیے جب وہ روانی سے پڑھتا ہے تو وہ یہاں اٹک جاتا ہے کہ اباحت کا صیغہ ہے، اس میں خطاب کیا گیا ہے، تو ضرور کوئی فرد ہوگا، اور باقی مفسرین نے بھی ایسا ہی سمجھا ہے۔ ہاں لیکن آپ دیکھیے میں نے جو ترجمہ کیا ہے، اگر آپ اس ترجمے کو پڑھیں تو اس میں تو اس طرح کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ یہ ترجمے تو فردی ہے، لیکن پھر آپ نے اس کی جو وضاحت کی ہے کہ ضروری نہیں یہ فرد ہو، یہ قریش کی مجموعی قیادت کے۔ الذی اور من جب استعمال ہوتا ہے تو وہ عربی زبان سے واقف سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ جس طرح واحد کے لیے آ جاتا ہے اسی طرح جمع کے لیے آ جاتا ہے۔ وہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا کسی فرد کو خاص طور پر موضوع بنانا مقصود ہے اور اس کی طرف جانا ضروری ہے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جو شان نزول کی روایتوں میں نقل کیے گئے ہیں، خود ان واقعات کو جب پڑھتے ہیں تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں قیاسات کو بہت دخل ہے۔ لیکن جب قرآن کسی واقعے پر متنبع کر دیتا ہے کہ یہ واقعہ ہے، آپ دیکھیے نا مثلا یہ جو الفاظ ہیں کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دو میں سے دوسرا جب وہ غار میں تھے، یہاں آپ کو پھر تاریخ سے غار ثور کے واقعے کو لازماً بیان کرنا چاہیے۔ ہاں آپ اس کو چند لفظوں میں بیان کریں، کیونکہ قرآن نے اسلوب ایسا اختیار کیا ہے کہ اس واقعے سے متعلق اس نے عہد پیدا کر دیے ہیں ذہن کے، لیکن تفصیل نہیں بتائی۔ جہاں یہ نہیں ہے وہاں ہم نے کہیں بھی نہیں کیا۔ آپ پوری تفسیر میں دیکھ لیں، اس طرح کی کسی چیز کو موضوع نہیں بنایا۔ جب ایک تصویر قرآن نے بیان کر دی ہے، وہ کبھی قیادت کی تصویر ہوتی ہے، کبھی ان کے بڑے لیڈروں کی تصویر ہوتی ہے، بس وہ تصویر سامنے آ جانی چاہیے۔ اس پہ ہم یہ لکھ دیتے ہیں کہ اس پہ قریش کی قیادت زیر بحث ہے یا ان کے بڑے لوگ زیر بحث ہے۔ سورہ قلم کے شروع میں بھی ایسے ہی اصول یہ ہے کہ قرآن اگر واقعے کو اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ اس کی تفصیل روایت سے، تاریخ سے یا بائبل ہسٹری سے ناگزیر ہے کہ بیان کی جائے تو پھر بیان کرنی چاہیے، ورنہ قرآن مجید کا بیان بہت کافی ہے۔